اس نے مجھ پر دنیا میں بڑا ہی ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا مالک کریم اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہے نا تو وہ نیکی مجھے دے دی جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اس کے پاس نیکی باقی نہیں رہی، تمہیں نیکی کہاں سے دے؟ تو وہ آگے سے کہے گا یا اللہ کریم اگر اے گل نہیں نا تو پھر جڑے میرے گناہ ہیں نا وہ بھی چکے دے کھاتے چ پا دیتے جان، مجھے تو اپنا حساب چاہیے، اس نے دنیا میں بڑا ہی ظلم کیا مجھ پر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی کبھی جو انسان آگے سے نہیں نہ بولتا، آپ کی باتوں پر چپ ہو جاتا ہے، آپ کے تماچے رسید کرنے پہ چپ ہو جاتا ہے، گردن جھکا لیتا ہے، گالیاں دینے پر بھی جواب نہیں دیتا، گالیاں دینے پر بھی غصہ نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ اپنی عدالت رب کی بارگاہ میں لگا دیتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنا فیصلہ اللہ کے لیے اللہ کے حضور چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ ڈر گیا، وہ اس نے ڈر کے مارے کچھ نہیں کہا۔ یہ بات یاد رکھیے، جس نے اپنا فیصلہ رب کے سپرد کر دیا نا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ تو کہے گا یا اللہ پاک اگر اس کی نیکیاں ختم ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، تو میرے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کریم اتنی بات ہوگی تو اللہ کریم اسے نا موتیوں سے، زبرد سے، سونے چاندی سے بنا ہوا ایک بڑا ہی محل جنت میں دکھائے گا۔ وہ دیکھے گا اور دیکھ کر نا بڑا ہی خوش ہوگا، اور مالک کریم سے پوچھے گا یا اللہ کریم یہ جنت کا باغ، یہ جنت کا محل، یہ موتیوں سے جڑا ہوا یہ تعمیر شدہ محل، یا اللہ پاک یہ تو نبیوں کا ہی ہوگا، یہ تو کسی سچے لوگوں کا، شہیدوں کا ہوگا، اولیاء اللہ کا ہوگا۔ تو مالک کریم یہ حضور فرما رہے ہیں، تو مالک کریم فرمائے گا اچھا تو لینا ہے، تینوں چاہیے دے؟ یا اللہ پاک اتنا بڑا قیمتی گھر مجھے مل جائے؟ یا اللہ کریم اس کی قیمت کیا ہے؟ تو میرا مالک ارشاد فرمائے گا، یہ حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، یہ جنت کا مال تو لے لے۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ بات بیان فرماتے فرماتے حضور رو پڑے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس طرح اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دینا یہ رب کو راضی کرنے کا بڑا ہی آسان ذریعہ ہے۔